بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 483 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ جب ہم ارادہ کیا تھا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ دراز کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ دوسری بات، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ تیسری بات، تم اللہ سے ڈرو۔ چوتھی بات، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بزرگان محترم، یہ بات واقعی قابل غور و فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید میں بار بار اپنے بندوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ پھر یہی بات اسی سورت کی آیت نمبر 47 میں اور آیت نمبر 142 میں دہرائی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں بھی کہا گیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد کرو۔ چند آیتوں کے بعد اب دوبارہ اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں بھی پھر پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ بنی اسرائیل، اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اس کو تم یاد کرو۔ اسی سورت کی آیت نمبر 110 میں رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے بطور خاص فرمایا، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ میرا انعام یاد کرو جو تم پر ہوا اور تمہاری والدہ پر ہوا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا بکثرت حکم اس بات کی ترغیب ہے کہ بندے ہمیشہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد رکھیں، یاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور یہاں ایک خاص قسم کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نعمت کو یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا، بس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا میں محمد کو قتل نہ کر دوں؟
وہ لوگ کہنے لگے کہ تو کیسے قتل کرے گا؟ اس نے کہا کہ اچانک ایسی صورت بنا کر قتل کر دوں گا کہ اس کی طرف دھیان بھی نہ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تلوار تھی۔ یہ شخص کہنے لگا کہ کیا میں آپ کو کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھ لے۔ اس نے تلوار لے لی اور نیام سے باہر نکالی۔ 2 ہاتھ میں تلوار لے کر ہلاتا رہا وہ شخص، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر وہ ہلاتا رہا اور ارادہ کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ارادے میں ناکامی ہوتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگا اے محمد کیا آپ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے ڈرتے نہیں حالانکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے تلوار نیام میں رکھ دی اور آپ کو واپس کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔